نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں، یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان نماز صفحہ 298 تا 309 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار: یا اللہ پاک، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں پڑھ یا سن لے، اسے خوب توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت دے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب بخشش فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت: فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ڈیزائن والی چادر میں نماز۔ بخاری شریف میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمیصہ یعنی نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی۔ اس کے نقش و نگار یعنی ڈیزائن پر ایک نظر ڈالی، جب فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم سے انبجانیہ کی چادر لے آؤ، کیونکہ اس یعنی ڈیزائن والی چادر نے ابھی مجھے نماز سے باز رکھا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نماز میں اس کے نقش و نگار یعنی ڈیزائن دیکھنے لگا تو مجھے خوف ہے کہ یہ میری نماز خراب کر دے۔ لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، عربی میں خمیصہ بیل بوٹے یعنی ڈیزائن والی چادر کو کہتے ہیں۔ یہ اونی سیاہ چادر تھی جو ابو جہم رضی اللہ عنہ نے ہدیتاً یعنی بطور گفٹ خدمت اقدس میں پیش کی تھی۔ اس کو اوڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ انبجانیہ شام یعنی سوریا کی ایک بستی کا نام ہے جہاں سادہ کپڑے تیار ہوتے ہیں، اسی کی طرف اس کی نسبت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھاگل، بوریا، ڈھاکہ کی ململ یا لائل پور کا لٹھا مشہور ہے۔ کیونکہ چادر کا واپس کرنا ابو جہم رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرتا، ان کی دلداری یعنی دل جوئی کے لیے اس کے عوض یعنی بدلے دوسری چادر طلب فرما لی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے، خصوصاً صاف اور روشن دل جلدی اثر لیتے ہیں۔ جیسے سفید کپڑے پر سیاہ دھبا معمولی بھی ہو تو دور سے چمکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محراب مسجد سادہ ہونا بہتر ہے تاکہ نمازی کا دھیان نہ بٹے۔ بعض صوفیہ نقش و نگار والے مصلی کی بجائے سادہ چٹائی پر نماز بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کا ماخذ یعنی بنیاد یہی حدیث ہے۔ خیال رہے کہ یہ سب اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ قلب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واردات یعنی مبارک دل پر گزرنے والی کیفیات مختلف ہیں۔ کبھی کپڑے کے بیل بوٹے یعنی ڈیزائن سے خشوع کم ہونے کا اندیشہ یعنی ڈر ہوتا ہے، اور کبھی میدان جہاد میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں اور خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کبھی بشریت کا ظہور ہے اور کبھی نورانیت کی جلوہ گری۔ ڈیزائن والے لباس میں نماز جائز ہے۔ اے عاشقان رسول، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رنگین یا ڈیزائن والے لباس میں نماز پڑھنا ہی ناجائز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لباس کا ڈیزائن ہو یا جیب میں کوئی وزنی چیز یا کوئی سی بھی شے جو نماز کے خشوع میں رکاوٹ ڈالے، اس سے بچنا بہتر اور کار ثواب ہے۔ نئے نالین شریفین: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نئے نالین شریفین یعنی مبارک جوتیوں کو پہنا
وہ آپ کو اچھی لگیں تو سجدہ شکر کیا اور ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی تاکہ وہ مجھ پر غضبناک نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور سب سے پہلے ملنے والے سائل یعنی منگتا کو وہ نالین شریفین عطا فرما دیے۔ پھر امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا میرے لیے پرانے نرم چمڑے کے نالین یعنی جوتے خرید لو، پھر انہیں پہنا۔ سونے کی انگوٹھی۔ مردوں کے لیے سونا حرام ہونے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی منبر پر تشریف فرما تھے کہ انگوٹھی اتار دی اور ارشاد فرمایا اس نے مجھے مشغول کر دیا، میری ایک نظر اس کی طرف رہی اور ایک نظر تمہاری یعنی حاضرین کی طرف۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ اے عاشقان رسول، پہلے سونا مردوں کے لیے جائز تھا مگر بعد میں حرام کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے ہاتھ میں ریشم لیا اور بائیں یعنی لیفٹ ہاتھ میں سونا، پھر یہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ واقعہ، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو اتار کر پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، کسی نے ان سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لانا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پرندے کی محبت کا وبال۔ واقعہ، ایک عابد یعنی عبادت گزار بندے نے کسی جنگل میں طویل یعنی لمبے عرصے تک اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اس نے ایک مرتبہ کسی پرندے کو درخت کے اندر اپنے گھونسلے میں چہچہاتا دیکھ کر دل میں کہا کیا ہی اچھا ہو جو میں عبادت کے لیے اس درخت کے قریب جگہ بنا لوں تاکہ اس پرندے کی آواز سے انس یعنی پیار افیکشن پاتا رہوں۔ پھر اس نے ایسا کر لیا تو اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی فرمائی فلاں عابد یعنی عبادت گزار سے کہہ دو تم مخلوق سے مانوس ہوئے یعنی پیار حاصل کیا، میں نے تمہارا درجہ ایسا کم کر دیا ہے کہ اب کسی بھی عمل سے اسے نہیں پا سکو گے۔ پرندے پالنا کیسا؟ اے عاشقان نماز، پرندے وغیرہ پالنا جائز ہے مگر ان کاموں میں ایسی مشغولیت مناسب نہیں جو نمازوں کی خشوع اور دیگر عبادات کے اندر دل جمعی میں رکاوٹ بنے، اور یہ ضروری ہے کہ دانہ پانی وغیرہ اس کثرت سے دیجیے کہ کسی طرح بھی آپ کی وجہ سے ان کو بھوک و پیاس کی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جانور کو دن میں 70 دفعہ یعنی بہت زیادہ مرتبہ دانہ پانی دکھائے، ورنہ پالنا اور بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے۔ جانور پر ہر طرح کے ظلم سے بچنا ضروری ہے کہ جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسلمان مقدمہ وغیرہ دائر کر سکتا ہے، مظلوم جانور بیچارہ کس کو فریاد کرے گا؟ یہ بھی یاد رہے کہ مظلوم جانور کی بد دعا مقبول ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابی نے باغ صدقہ کر دیا۔ واقعہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، یکا یک خاکی رنگ کا ایک کبوتر اڑا اور باہر نکلنے کے راستے کی تلاش میں
ادھر ادھر گھومنے لگا۔ آپ کو یہ منظر اچھا لگا، لمحے بھر کے لیے اپنی نظر اسی طرف لگا دی، پھر جب نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے مال یعنی باغ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب وہ باغ صدقہ ہے، یعنی جہاں چاہیں اسے خرچ کریں۔ تابعی نے باغ صدقہ کر دیا۔ واقعہ، ایک تابعی بزرگ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز ادا کی۔ کھجور کے درخت پھلوں کی کثرت کی وجہ سے جھکے ہوئے تھے، ان پر نظر پڑی تو ان کو بھلے لگے اور یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑی ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیان کیا اور عرض کی اب وہ باغ صدقہ ہے، اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے 50,000 میں بیچ دیا۔ دوست کی ناراضی کا خوف، مگر اے جنت کے طلبگاروں، دیکھا آپ نے صحابی رسول و تابعی بزرگ کی نماز کے خشوع میں ان کے باغ رکاوٹ بنے تو انہیں راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین کا نماز کے ساتھ کیسا زبردست لگاؤ تھا، اور آج ہماری حالت ہے کہ اکثریت نماز ہی کو بھلا بیٹھی ہے۔ اذان کے ذریعے 5 وقت نماز کے لیے بلاوے ملتے ہیں، مگر احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو ملک کا صدر یا کوئی وزیر دعوت نامہ بھیج دے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے، لوگوں میں اس دعوت کا خوب تذکرہ کرتا پھرے کہ فلاں تاریخ کو میں فلاں وزیر کی دعوت میں جاؤں گا۔ افسوس، دنیاوی حکمران کی دعوت تو باعث فخر ٹھہرے، مگر نماز کی دعوت دینے والا یعنی مؤذن دربار الہی کی حاضری کے لیے مسجد کی طرف بلائے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ اگر کوئی عزیز یا دوست شادی بیاہ یا کسی دوسری تقریب کی دعوت دے تو موڈ نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی دعوت قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ ڈر ہوتا ہے کہ دعوت قبول نہ کرنا کہیں اس کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے۔ مگر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مؤذن کی پکار حی علی الصلاۃ یعنی آؤ نماز کی طرف سن کر اگر دعوت نماز قبول نہ کی تو پاک پروردگار ناراض ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، پڑھتے ہیں جو نماز وہ جنت کو پائیں گے، جو بے نماز ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خشوع والی نماز غم دور کرتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 103 صفحات کی کتاب راہ علم کے صفحہ 87 پر ہے، طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیاوی امور یعنی دنیا کے معاملات کے بارے میں فکر و غم کرے، کیونکہ دنیاوی امور کی فکر کرنا سراسر نقصان دہ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فکر دنیا دل کی سیاہی کا موجب یعنی سبب ہوتی ہے، جبکہ فکر آخرت تو نور قلب کا باعث ہوتی ہے، اور اس نور کا اثر نماز میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کا غم اسے خیر یعنی بھلائی کے کاموں سے منع کر رہا ہوتا ہے، جبکہ آخرت کی فکر اس کو کار خیر یعنی اچھے کاموں کی طرف ابھار رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور تحصیل علم یعنی علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا فکر و غم کو دور کرتا ہے۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ روزی میں برکت کا مضبوط ذریعہ، اسی راہ علم کے صفحہ 92 پر ہے۔ رزق کی وسعت کا قوی یعنی روزی میں برکت کا مضبوط ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع
تعدیل ارکان یعنی ارکان نماز ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے کا لحاظ کرتے ہوئے تمام واجبات اور سنن و آداب کی پوری طرح رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ بڑی عمر پانے کے 10 اسباب وہ چیزیں جو عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 نیکی کرنا، نمبر 2 مسلمانوں کو ایذا نہ دینا، نمبر 3 بزرگوں کا احترام کرنا، نمبر 4 صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، نمبر 5 ہر روز صبح و شام ان کلمات کو 3 بار پڑھنا: سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش۔ 6 بلا ضرورت ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے بچنا۔ نمبر 7 پورے طریقے سے سنن و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کرنا۔ نمبر 8 نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا۔ نمبر 9 ایک ہی احرام سے حج و عمرہ ادا کرنا یعنی حج قران کرنا۔ 10 اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ یہ تمام باتیں عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں۔ بندہ رکعتیں کیوں بھولتا ہے؟ غیب کی خبریں بتانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے، اذان کے بعد پھر آ جاتا ہے، اور جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت کے بعد آ کر نمازی کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی بھولی ہوئی باتوں کے بارے میں کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حتیٰ کہ نمازی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ اذان میں شیطان دور کرنے کی تاثیر ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہاں شیطان کے بھاگنے کے ظاہری معنی ہی مراد ہے اور اذان میں دفع شیطان کی تاثیر ہے، اسی لیے تعاون یعنی پلیگ پھیلنے پر اذان کہلواتے ہیں کہ یہ وبا جنات کے اثر سے ہے۔ بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں کہ اس کی پیدائش پر شیطان موجود ہوتا ہے جس کی مار سے بچہ روتا ہے۔ دفن کے بعد قبر کے سرحانے اذان دی جاتی ہے کیونکہ وہ میت کے امتحان اور شیطان کے بہکانے کا وقت ہے۔ اس یعنی اذان کی برکت سے شیطان بھاگے گا، نیز میت کے دل کو سکون ہوگا، نئے گھر میں دل لگ جائے گا، نکیرین یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جائیں گے، نماز میں بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، تجربہ ہے کہ نماز میں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو نماز کے باہر یاد نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے شیطان کو انسانوں کے دلوں پر تصرف کرنے کی قدرت دی ہے۔ انسانوں کی آزمائش کے لیے کتنی ہی کوشش کی جائے مگر ان وسوسوں سے کلی یعنی مکمل طور پر نجات نہیں ملتی۔ چاہیے کہ وسوسوں کی پرواہ نہ کرے، نماز پڑھتا رہے، مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہ چھوڑے۔ شیطان نے خزانے کا پتہ بتا دیا۔ واقعہ: ایک شخص مال دفن کر کے بھول گیا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، رات بھر نفل نماز پڑھو، تمہیں یاد آ جائے گا۔ اس شخص نے نماز پڑھنا شروع کی، ابھی چند رکعات ہی پڑھی تھیں کہ اسے یاد آ گیا تو اس نے نفل نماز ختم کر دی۔ پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ شیطان تجھے رات بھر نماز نہ پڑھنے دے گا اور تجھے تیرا مال یاد دلا دے گا تاکہ تو نماز چھوڑ دے۔ اے عاشقان رسول، اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق
اس شخص نے رضا الہی کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ نفل نماز پڑھے تھے اور اس کا کام بن گیا۔ یہ یاد رکھیے، جب کبھی کسی دنیاوی کام کے لیے ورد و وظیفہ کریں اس میں ثواب کی نیت بھی کرنی چاہیے، مثلا روزی میں برکت، بیماری سے شفا، قرض کی ادائیگی، اولاد ہونے یا رشتہ ملنے وغیرہ کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں یا کوئی ورد و وظیفہ کریں تو اللہ پاک کی رضا پانے کی نیت ضرور کریں۔ اللہ کریم چاہے تو کام بھی بن جائے گا۔ اسی طرح صلاۃ الحاجت وغیرہ کی ادائیگی بھی ثواب کی نیت سے کرنی چاہیے۔ رکعتوں کی گنتی بھول جائے تو کیا کرے؟ بہر شریعت میں ہے کہ جس کو شمار رکعت میں شک ہو، مثلا 3 ہوئیں یا 4، اور بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے، تو سلام پھیر کر یا کوئی عمل منافی نماز یعنی خلاف نماز کر کے توڑ دے، یا غالب گمان کے بموجب یعنی مطابق پڑھ لے، مگر بہر صورت اس نماز کو نئے سرے سے پڑھے۔ محض توڑنے کی نیت کافی نہیں، یعنی نماز توڑنے کا عمل کرنا ہوگا، اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ پیشتر یعنی اس سے پہلے بھی ہو چکا، تو اگر غالب گمان کسی طرف ہو تو اس پر عمل کرے، ورنہ کم کی جانب کو اختیار کرے، یعنی 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 قرار دے، 2 اور 3 میں شک ہو تو 2، وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی طرح، اور تیسری چوتھی دونوں میں قاعدہ کرے کہ تیسری رکعت کا چوتھی ہونا محتمل یعنی تیسری کے چوتھی ہونے کا امکان ہے، اور چوتھی میں قاعدے کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، اور گمان غالب کی صورت میں سجدہ سہو نہیں، مگر جبکہ سوچنے میں بقدر 1 رکن یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے وقفہ کیا ہو تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ نماز پوری کرنے کے بعد شک ہوا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، اور اگر نماز کے بعد یقین ہے کہ کوئی فرض رہ گیا مگر اس میں شک ہے کہ وہ کیا ہے تو پھر سے پڑھنا فرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو، غسل اور نماز کے مسائل سیکھنے کا جذبہ پانے، اپنے اندر خوف خدا بڑھانے، گناہوں سے پیچھا چھڑانے اور خود کو جنت کے راستے پر چلانے کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے۔ ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سنیے۔ چنانچہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کے مقیم اسلامی بھائی نے رات دن گناہوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اسنوکر، ڈبو، کرکٹ وغیرہ میں جوا کھیلتے، برے دوستوں کے ساتھ مل کر فلمیں ڈرامے دیکھتے اور ذاتی کمپیوٹر پر شرمناک فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ وقت بیان سے کم و بیش 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بار انٹرنیٹ استعمال کر رہے تھے اور مختلف ویب سائٹس کھول رہے تھے کہ اچانک ہی ایک بیان آن لائن ہوا۔ وہ آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ بیان کرنے والے کے انداز نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ وہ بیان سننے لگ گئے۔ مبلغ خوف خدا دلا رہے تھے۔ دوران بیان یہ بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہونے لگے اور یہ بیان سن کر متاثر ہوئے۔ مزید معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ بیان دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماع صحرائے مدینہ نزد ٹول پلازا کراچی میں ہو رہا تھا۔ الحمدللہ اسی اجتماع میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بننے کے بعد گناہوں سے حفاظت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ یوں انہیں توبہ کی سعادت مل گئی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے دعوت اسلامی کی برکتیں دیکھی ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگا ہوا ہے اور اسلامی بھائی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہو رہا ہے اور ایک مبلغ دعوت اسلامی بیان فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ علاقائی سطح پر اصلاح اعمال کی ذمہ داری بھی ملی اور کم و بیش 11 ماہ سے استقامت کے ساتھ
ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ تیرا شکر مولا دیا دینی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا سے جانے والے کی طرح نماز پڑھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے شخص کی طرح یہ گمان رکھ کر نماز پڑھے کہ اب کبھی دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ نماز کے وقت اپنی ہر شے کو الوداع کہہ دو۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو اپنے نفس کو رخصت کرتا ہوا، اپنی خواہشات سے کوچ کرتا ہوا اور اپنی زندگی کو الوداع کہتا ہوا اپنے مولا کی طرف جا رہا ہو۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز تمہیں نفع پہنچائے تو نماز شروع کرنے سے قبل یہ کہو، شاید میں اس نماز کے بعد دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز کے وقت موت کی یاد کی جائے اور یہ ذہن بنایا جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی نماز میں موت کو یاد کرے گا تو وہ ضرور عمدہ انداز میں نماز پڑھے گا، اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جسے امید نہ ہو کہ وہ دوسری نماز ادا کر سکے گا۔